پکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ زور سے بولے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، یہ نبوتی حصہ ہے جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ یہ پرومسڈ مسیح کے لیے ایک نبوت ہے، یہ وعدہ کیے ہوئے مسیح کی نبوت ہے کہ مسیح نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا، اس کا ایک نشان یہ ہے۔ کتنا خوبصورت اور تسلی کا آغاز ہے۔ اے دخترے، اے بنت صیون اور اے دخترے یروشلم، خوب للکار۔ کیسے للکار؟ آواز نہیں آ رہی، کیا ہے لفظ؟ کیا ہے؟ خوب للکار۔ ابھی بھائی نے کتنے زور سے گیت گائے، صبح بھی انہوں نے پرستش کی، پر ابھی بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ صرف 2 گیت گانے ہیں، ہمارا ٹائم ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں ان کو ٹائم دیتا، ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو وہ کئی گھنٹے بھی گا سکتے ہیں زور کے ساتھ، کیونکہ تسلی، اطمینان اور خوشی ان کے پاس ہے۔ خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے، اے بنت صیون، نہایت شادمان ہو، بہت خوش ہو، تھوڑا خوش نہیں، بہت خوش ہو اور خوب للکار۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیرا اچھا، ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے ماسک جو ہے وہ اپنے چہرے پہ رکھیں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بڑی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ کے رول کو، جو ایس او پیز کے ہیں، ان کو ضرور فالو کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس لیے خوش ہو کہ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بولے، جب میں بولتا ہوں ہاللیلویہ تو زور سے بولے ہاللیلویہ۔ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ نبوت ہے پرومسڈ مسیح کے لیے۔ اور میرے عزیزو، اس بادشاہ کی خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے، پہلی کہ وہ صادق ہے۔ صادق من سچا، وہ جھوٹا نہیں، وہ سچا بادشاہ ہے۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے وزیر، ہمارے پریزیڈنٹ ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ پہلے جب انہیں ووٹ چاہیے، انہیں پاور چاہیے، انہیں سیٹ چاہیے تو وہ وعدے کرتے ہیں، بعد میں وہ وعدے پورے نہیں کر سکتے، وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ کئی تو وہ پلان کر کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں صرف سیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح پرومسڈ مسیح، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ سچا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے اپنے پیغامات میں، اپنی تعلیم میں بارہا کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا سچا ہے، وہ صادق القول ہے، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ سچا بادشاہ ہے۔ اسرائیل اس کی راہ تک رہے تھے۔ بنت صیون، اسرائیل بنت صیون، اور یروشلم، دختر یروشلم،
راہ کو دیکھ رہے تھے کہ مسیح آئے اور ان کو روم کی غلامی سے نجات دے۔ جب یسوع مسیح آئے، جب یسوع آئے تو میرے عزیزوں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسرائیل اس وقت غلام تھے، اس طرح کی غلامی نہیں جیسے مصر کی تھی، پر ان کے اوپر جو حکومت تھی وہ رومی حکومت تھی اور ان کا کوئی اپنا بادشاہ نہ تھا۔ تو یہ بادشاہ کی، ایسے بادشاہ کی جو مسیح ہے، جو ان کو نجات دلائے، جو ان کو چھڑائے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ایک ایسا حلیم آدمی، حلیم بادشاہ، یہ اس کی خوبیوں میں سے دوسری ہے، ہمبل۔ ہندی میں سے کیا کہیں گے؟ نربت۔ ہمبل کو کیا کہتے ہیں؟ تیمے مزاج کا، شانت کہہ رہے، لیکن اس کے لیے ایک اور بھی لفظ میرے وہ نکل گیا ذہن میں، میسج سے پہلے میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویہ، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسرائیل نجات کے لیے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے، ان کا کوئی اپنا بادشاہ نہیں تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جب یسوع کا وہ استقبال کر رہے تھے اور یہ لفظ کہہ رہے تھے ہوشنا ہوشنا ہوشنا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو ہمیں نجات دلائے گا۔ پر یہ تو حلیم بادشاہ ہے، یہ ہمبل ہے، یہ ہمبل ہے۔ اس کی ہمبلنس آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے جتنی بھی منسٹری کی، زیادہ تر جب بڑے بڑے کام کیے تو لوگوں کو کہا معجزہ کیا، اچنبا کیا، تو کہا کہ کسی کو نہ بتانا۔ ہاں ایسے ہی ہے، 12 لکھا ہے نا بائبل میں، یسوع نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا۔ ایتھے کسی نے ساڈے دعا کرنا، سر پیڑی دور ہو جائے، اسی کہ یوٹیوب پہ پا چھڈ لیں، 20 لوگوں کو میسج کر دینے ہیں، میرے وسیلے آ گئے، ٹنڈورا پٹ دینے ہیں، سارا پنڈ سارا شہر سر پہ چک لینے ہیں۔ یسوع مسیح کے بھائی کہتے ہیں اگر کوئی شخص مشہور ہونا چاہے تو وہ باہر نکلے، وہ چرچا کرے، تیری طرح نہیں۔ ابھی یسوع کا وقت نہیں تھا، پر یہ وقت آیا جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، پام سنڈے۔ اس دن کیا تھا؟ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے یہودی جو اسرائیل چھوڑ کے جا چکے تھے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے، ساری دنیا سے عید کرنے کے لیے واپس آتے تھے۔ اور اسکالرز کے مطابق جو ہے اس وقت اس چھوٹے سے شہر یروشلم میں تقریباً 20 لاکھ یہودی موجود تھے۔ جس دن کا واقعہ ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا، 20 لاکھ لوگ، ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں اب روم سے آزادی دلائے گا، یہ بادشاہ بنے گا، اور انہوں نے یسوع کا استقبال ایز اے بادشاہ کیا۔ کھجور کا جو استعمال ہے، کھجور کی ڈالیاں یہ بادشاہ کے استقبال کے لیے لائی جاتی اور ان کو لہرایا جاتا، بادشاہ کی عزت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے۔ گویا کہ اسرائیل اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ تو وہ بادشاہ ہے، تو وہ پرومس مسیح ہے جو ہمیں نجات دلائے گا، جو ہمیں چھڑائے گا، جو ہمیں بچائے گا اور ہمیں ہم پر حکومت کرے گا۔ پر جیسس کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمبل ہے، وہ ہمبل ہے، وہ حلیم ہے۔ وہ بجائے ہیرودیس کے محل چلے جاتا اور وہاں پر قبضہ کرتا، وہ تو ہیکل میں چلا گیا۔
اور وہاں پر جا کر جو بزنس کر رہے تھے ہیکل کے اندر ان کے بزنس کو الٹ پلٹ دیا سب کچھ. اور وہی بھیڑ جو تھوڑی دیر پہلے چلا رہی تھی ہوشنا ہوشنا ابن داؤد کو ہوشنا, وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے ہوشنا, وہی بھیڑ یسوع کے خلاف ہو گئی. وہ سمجھ گئے کہ پہلے سے ہم غلطی ہو گئی, یہ وہ بادشاہ نہیں ہے. تھوڑے دنوں کے بعد ہی آپ دیکھ لیں یہی وہ بھیڑ ہے. سنڈے اور تھرسڈے میں کتنا فرق ہے. فرائیڈے تھرسڈے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا, اسے مسلوب کر. کیسر کو کہنے لگے اسے مسلوب کر. تھوڑے دن پہلے کہہ رہے ہیں ہوشنا ہوشنا, اور اسے اپنا بادشاہ کھجور کی ڈالیاں لہراتے اس کی عزت کر رہے ایز اے بادشاہ, ایز اے کنگ. میرے عزیزو, ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. ہم بھی یسوع مسیح کو اپنا جسمانی چھٹکارے کا باعث سمجھتے ہیں, پر یسوع مسیح جو ہے وہ صرف جسمانی طور سے ہی نہیں چھڑاتا, بلکہ وہ تو روحانی طور سے بھی آزاد کرتا ہے, روح کے طور سے بھی آزاد کرتا ہے, آتمک طور سے بھی وہ ہمیں چھٹکارا دیتا ہے. زوردار تالیاں پربھو کے دربار میں. بہت سارے واقعات ہیں, میں ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص جو لاچار معذور جسم اس کا مارا ہوا, اس کو 4 شخص 4 پائی پر اٹھا کر لے کر آئے, اور اس کے عزیز کو اس نظریے سے لے کر آئے کہ یسوع اسے شفا دے. عزیزوں, یسوع سے صرف ہمارے خرچے پورے کرنے نہیں آیا, یسوع سے صرف ہماری ضرورتیں پوری کرنے نہیں آیا, یسوع مسیح صرف ہمیں شفا دینے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ یسوع مسیح ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے, ہمیں وقت پر سب کچھ مہیا کرتا ہے. یہوہ یری ہے, یہوہ ایل شڈائی ہے, وہ مور دین انف ہے, ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر ہے. میرے عزیزوں, وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ہاللیلویہ. ہماری جسمانی ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر ہے. حقیقی طور سے یہاں پر لکھے نا, ہم نے پڑھا کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ نجات دینے آیا, دونوں طرح کی نجات, جسم کی بھی اور روح کی بھی نجات دینے آیا. اس جب معذور شخص کو اس کے پاس لے کر آئے تو اس نے پہلے کیا کہا, اس پر نظر کی اور اسے کہا بیٹا. کیا کہا؟ زور سے بولے, پھر بولے, مجھے آواز نہیں آ رہی, بیٹا. یاد رکھیے, اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کچھ حاصل کریں, خدا کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہونا چاہیے. خدا ہمارا باپ ہے, اور یسوع نے کہا بیٹا. اور دوسری بات, تیرے گناہ. یہ روحانی نجات, روح کی نجات, روح کی مخلصی, روح کی مکتی جسم کی مکتی سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اسرائیل اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے, اس لیے یسوع کو تھوڑے دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسے مسلوب کر. میرے عزیزو, ہمیں بھی یسوع کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. وہ آپ کو آپ کے جسم کی ضرورتوں سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے. روحانی ضرورتیں, آسمان کی چیز, آسمان کی برکتیں. پہلے ڈھونڈو تم آسمان کی بادشاہی, راست بازی اور آسمان کی چیزیں. متی 6 باب, ساری چیزیں, جسم کی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, سب سے زیادہ ضروری چیز نجات ہے. اس لیے پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہے, دوسرے خط کے 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. ہاللیلویہ. ہر ایک کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کو گناہوں سے بچنے اور چھٹنے کی اور
छुटकारे की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, वो कहता है कि खुदा चाहता है कि सारे आदमी निजात पाए और उसको जान जाए, सच्चाई को जान जाए। सच्चाई जो है यीशु है। हालेलुया। तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे अजीजों, ये उसकी ख्वाहिश है कि हम सब निजात पाए और बच जाए। इस्राइल बार बार कह रहे थे होशना होशना। हम उर्दू में एक लफ्ज है, हिंदी में भी ये होशना ही है, और इंग्लिश में हमारी बेटी इधर बड़ी प्यारी हुसैना कह रही है, पर इब्रानी में इसके लिए 2 लफ्ज हैं। एक है होशिया, यशवा ना। ये 2 लफ्जों से एक लफ्ज बनाया गया है। उर्दू में इसको होशना कहते हैं और इंग्लिश में होज़ाना कहते हैं। इसका मतलब है यहोवा हमें निजात दे, और यशवा ना का मतलब है यशवा ना, यहोवा मेहरबानी करके, प्लीज। जब इब्रानी में ना लफ्ज लगता है तो उसका मतलब है प्लीज, रिक्वेस्ट करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके, चिल्ला कर इस्राएल कह रहे थे हमें निजात दे, प्लीज 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 यशवा, यहोवा हमें निजात दे। क्योंकि बाइबल कहती है हर शख्स को निजात की जरूरत है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अजीजों, जरूरत है कि हम अंडरस्टैंड करें मैं जल्दी से चाहता हूं कि हम इसको 2-3 बातें देखें और उसके बाद हम दुआ करें। होशाना का मतलब आपको पता चल गया है। खुदा, यहोवा, यशवा मेहरबानी करके हमें मुक्ति दे, हमें निजात दे, हमें छुटकारा दे। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि गांव में चले जाना। अभी बच्ची ने हवाला पढ़ा था, वहां तुम्हें गधा मिलेगा, गधी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा मिलेगा, वो बंधे होंगे, उसे मेरे लिए ले आना। आज बहुत सारे होते बंधे शैतान ने बांध के रखा हुआ, खाश हो गए, कई पोर्नोग्राफी में फंसे हुए, बंधे हुए, अपनी रगतों, अपने बिजनेस में बंधे हुए, खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहते। 92 में खुदा ने मुझे भी खोला, खुदा ने मुझे आजाद किया कि मैं उसके जलाल का वसीला बन जाऊं। उस गधे का कोई जिक्र ही नहीं, कोई मुकाम ही कुछ नहीं। क्या है एक गधे की हैसियत? है कोई ऐसे? पर जब यीशु के इस्तेमाल के लिए उसको लाया गया, गरीब जिसके पास कपड़े थोड़े हैं, उसने भी अपने कपड़े जो है गधे के पांव के नीचे बिछा दिए। कुछ ने वो डालियां जो बादशाह की इज्जत के लिए होती है, वो गधे के पांव के नीचे बिछा दी, गधे के ऊपर कपड़े बिछा दिए। जब खुदा हमें चुन लेता है तो मेरे जीजों, हम पहले जैसे नहीं रहते। करंथियों का खत कहता है, करंथियों के खत में जब हम पढ़ते पहला करंथियों, उसका पहला बाब 7वीं आयत से पढ़ते हैं। जरा भाई रियाज हवाले को जरा पढ़िए बुलंद आवाज से। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 7वीं आयत से। पहला करंथियों का पहला बाब उसकी 7वीं आयत। यहाँ तक कि तुम किसी
मुंतज़िर सॉरी, थोड़ा मुझे, हाँ ये गलत हो गया, ये है 27 आयत से पढ़ी। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। किनको चुन लिया? फुलिश, बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। हकीमों को शर्मिंदा करे। ऐसी हिकमत, ऐसी विजडम हमें देता है कि हम अक्लमंद और बड़े बड़े लोगों को हैरान कर दे, लेकिन उससे पहले हम क्या है? फुलिश, बेवकूफ, ना समझ। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। कमजोर, अपने आप को कमजोर आप समझते हैं। खुदा की कैबिनेट में कैसे लोग हैं? बेवकूफ, कमजोर और आगे कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को निस्त करे। आमीन। यहाँ पर ये लफ्ज बात मुझे बोलने में हिचकिचाहट सी महसूस होती है। जमीन के, जहान के कमीनों को चुन लिया। हम भी उस गधे की मानी में बंधे हुए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे काम इतने घनौने कि लोग ऐसे घनौने कामों को करने वाले को कमीना शख्स कहते हैं। खुदा ने हमें अपने नाम, अपने जलाल के लिए चुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदा के काम के लिए वक्त निकालें। प्रोवाइड करें, अपने आप को प्रोवाइड करें। यहां इंतजाम करने की जरूरत है। यहां पर साउंड ऑपरेट करने वालों की जरूरत है। यहां पर खुदा के कलाम को फैलाने वालों की जरूरत है। यहां पर गाने बजाने वालों की जरूरत है। हालेलुया। और वो मैं और आप हैं। हम कमजोर हो सकते हैं, हम नासमझ हो सकते हैं, हम बुरी से बुरी हालत में, गुनाह की हालत में हो सकते हैं, पर जब यीशु आपको बुलाता है तब अपने आप को कहे, यीशु तेरा खादम, तेरी खादमा हाजिर है। अपने गुनाह से तौबा करें, फिर खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। जैसे उस गधे के साथ हुआ, उसकी तो लॉटरी लग गई। इतनी इज्जत कभी भी उसको नहीं मिली। जब तक यीशु उस पर रहा तब तक उसकी इज्जत होती रही। बाद में उसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि यीशु बाद में उस पर सवार नहीं हुआ। मेरे अजीजों, जब हमने हवाला देखा जिक्रिया की किताब का, तो वहां पर लिखा कि वो गधे के बच्चे पर सवार है, वो हलीम है, वो गधे के बच्चे पर सवार है। अब गधे की बच्चे की सवारी क्या है? इसमें क्या लॉजिक है? क्या वजह थी कि यीशु ने गधे के बच्चे को चुना? एक तो प्रोफेसी को फुलफिलमेंट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये करना जरूरी था। सेकंड, जब भी किसी मुल्क में, किसी कबीले में, दो कबीलों में, दो मुल्कों में लड़ाई होती, तो उनमें सुलह के लिए बादशाह या सरदार गधे पर बैठ के जाते थे। गधा जंग की नहीं, सुलह की अलामत था। जब सरदार दूसरे दुश्मन सरदार या बादशाह गधे पर बैठ के जाता, तो इसका मतलब है ये सुलह के लिए आया है। हालेलुया। और यीशु मसीह सुलह का शहजादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने हमारी सुलह, हमारे खुदा, हमारे बाप के साथ हमारी सुलह कराई है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, पर अब यीशु मसीह गधे पर बैठ के नहीं आएगा, अब यीशु मसीह घोड़े पर बैठ कर आएगा। बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब, प्रकाशित वाक्य, उसका 19वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो घोड़ों पर सवार होकर आता है। वो घोड़े पर, सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और आसमानी लश्कर उसके साथ होगा।
اور اس کے راز اور پٹکے پر یہ نام لکھا ہے خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کے منہ سے دو دھائی تیز تلوار نکلتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یسوع مسیح صلح کے لیے نہیں بلکہ ان قوموں، ان لوگوں کے خلاف آنے والا ہے جنہوں نے اس نجات کو حاصل نہیں کیا، اس پیغام کو، نجات کے، مکتی کے میسج کو نہیں لیا جو یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر دیا۔ اب وہ ان کو سزا دینے کے لیے آ رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے پترس کہتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ خدا دیر کر رہا ہے اپنے وعدوں میں، آنے میں دیر کر رہا ہے، وہ دیر نہیں کر رہا، وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہے کہ آپ میں سے اور لوگ توبہ کریں، شاید اس کے بعد آپ کے پاس یہ موقع نہ ہو۔ آج مکتی پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے آپ کو وقت دیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے جزو وجود کے تعلق سے ایک دو باتیں اور سیکھیں گے۔ اگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں، اگر کسی نے توبہ نہیں کی یا توبہ کر کے وہ گمراہ ہو گیا، بیک سلائڈ، واپس چلا گیا، گناہ میں چلا گیا، آج وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ یسوع مسیح اب اس حالت میں نہیں آئے گا، حلیم ہو کر نہیں آئے گا، اب وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے طور سے آئے گا اور جنگ کرنے کے لیے آئے گا۔ اپنے گناہ سے توبہ کرنے۔ کھجور کا جو درخت ہے، پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کے لیے اس کی ڈالیوں کو لہرایا جاتا، اس کو ویلکم کرنے کے لیے لہرایا جاتا، اور کھجور کا جو درخت ہے یہ فتح کا نشان ہے۔ اور زبور 92 میں جب ہم زبور 92 کو پڑھتے ہیں، اس کی 12ویں آیت کو، وہاں پر صادق کو، رائچس پرسن کو کھجور کے درخت کی مانند کہا گیا ہے۔ اور کھجور کے درخت، ہم کلیسیا جو ہے، رائچس پرسن، جو دھرمی لوگ ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، وہ کھجور کی مانند ہے۔ ایک زبور گایا کرتے تھے نا، خرمے دے درخت دے وانگر صادق لے لہرائے گا، جویں لبنان دا سن وددا وہ بھی وددا جائے گا، بڑھے ویلے بھی صادق میوہ دیندے رہن گے، ہرے بھرے تے ترو تازہ ود دے پھل دے رہن گے۔ اور راست باز جو ہے، کھجور کے درخت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پھل دیتا رہے گا، جوانی ہی میں نہیں، بڑھاپے میں بھی۔ اور یاد رکھیے، ہم راست باز جو ہے، زمین پر ہم فتح کی علامت ہیں، ہم فتح کا نشان ہیں، ہم وکٹری کا سمبل ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ فتح معمولی چیز ہے، ہمارے پاس فتح سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہمارے پاس یسوع کا نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نام کے لیے ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجائیے یسوع نام کے لیے۔ اور کھجور کا جو درخت ہے، یہ پراسپیرٹی کا سمبل بھی ہے، خوشحالی، خوشحالی۔ جہاں پر کھجور، یعنی کہ ایک دوسرے کو کھجور کہنا شروع کر دینا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا مخالف ٹولہ بھی اندر ہی اندر رہتا ہے، تو یہ روحانی طور سے یہ بات کی گئی ہے۔ جہاں پر مسیحی ہے وہاں پر فتح ہے، کیونکہ جہاں مسیح ہے، مسیحی ہے، وہاں پر مسیح ہے۔ یسوع نے کہا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا دنیا کے آخر تک، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو فتح، وکٹری ہمارے ساتھ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو خوشحالی ہمارے ساتھ ہے۔ منہ لٹکا کر نہ بیٹھا کریں، خوش رہا کریں، مسیح میں خوش رہا کریں، اس کی شادمانی کو لے کر رکھیں، جیسے زکریا نبی کو کہا یا کہ خوب شادمان ہو، خوب شادمان ہو، کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ خوش رہیں، مسیح میں خوش رہیں۔ اور پھر میرے عزیزو، اس جڑ کی بڑی خاصیت ہے،
जो हर मसीही ईमानदार धर्मी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। खजूर जो है ये सहरा में भी जो थके मांदे, धूप से, मौसम से झुलसे हुए लोग उनको वेलकम करता और उसकी छांव में उनको आराम मिलता। ऐसे ही है ना। आप देखिए सहरा में जहाँ रेत होती है वहां पर दूसरे आपको पौधे साथ साथ नजर नहीं आएंगे। खजूर जो है वो खजूर का दरख्त आपको सबज हरा नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? हालात आपकी जिंदगी में जैसे मर्जी क्यों ना हो, आपके चेहरे से शादमानी, खुशी, ईमान की बातें आपके मुंह से कब निकलेगी? ये खजूर का दरख्त हमें बताता है कि कैसे ये मुमकिन है। क्या आप चाहते हैं कि आप हर हाल में खुश रहें? हाँ, जोर से बोला करें। आप चाहते हैं कि आपके मुंह से मुस्बत बातें निकले, पॉजिटिव बातें निकले, ईमान की बातें निकले, तो उसके लिए खजूर के दरख्त को देखना बड़ा जरूरी है। खजूर का दरख्त जब लगाया जाता है किसी भी जगह पर, उसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। जहां तक उसे पानी के चश्मे नहीं मिल जाते, खजूर की जड़ें जो है वो बढ़ती चली जाती है। जहां उसे पानी का चश्मा मिल जाता है, जहां उसे पानी मिल जाता है, वहां ठहर जाती है और वहां से वो अपने लिए खुराक हासिल करती है। उस पेड़ के लिए, तने के लिए और डालियों के लिए वो जड़ें जो है वो पानी और खुराक को लेती, और इसलिए वो दरख्त जो है सब्ज रहता है। और मेरे जीजों, हर एक मसीही ईमानदार जरूरत है कि उसकी जड़ें खुदा के कलाम में मजबूत हो। उसके कलाम में अगर हम मजबूत होंगे तो हम सरसब्ज, शदाब, हरे भरे रहेंगे। हालेलुया, खुशहाल रहेंगे, फतहमंद जिंदगी बसर करेंगे। फतहमंदी, खुशहाली और हर तरह की बरकत जो है वो खुदा के कलाम में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए जीजो, अपने कदमों पर खड़े हो और खुदा उनका शुक्रिया अदा करें। उसने अपने